السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا میں آنے والا سب سے بڑا سیلاب کہاں آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ انا بے شک نہ ہم نے، دو لفظ ہیں، بے شک ہم نے، لما طغى الماء، لما جب، طغى حد سے بڑھ گیا، طغیانی آ گئی، الماء پانی، لما طغى الماء جب پانی حد سے بڑھ گیا، ہم نے کیا کیا؟ حملناکم، حمل اس نے اٹھایا، حملنا ہم نے اٹھایا، ہم نے سوار کیا، کم تمہیں، حملناکم ہم نے سوار کیا تمہیں، فی الجاریت، فی میں، الجاریت کشتی، جہاز، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، لِنَجْعَلَهَا، تاکہ، نجعل، جعل اس نے کیا، یجعل وہ کرے گا، وہ کرتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نجعل ہم کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں اگر لام آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، یہاں جیسے لام کے اوپر پیش تھی، اس لام کی وجہ سے ادھر یہاں نصب آ گئی، لِنَجْعَلَ تاکہ ہم بنا دیں، ہم کر دیں، ہاں اس کو، اس واقعے کو، لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنا دیں اسے، لَكُمْ لا لیکم تمہارے، کیا بنا دیں؟ تذکرتاً ایک یادگار، ایک نصیحت، ایک سبق، وَتَعِيَهَا تعیہ تو یاد رکھے گا، اور تعیہ مونث غائب کے لیے آتا ہے، وہ یاد رکھے گی، وہ یاد رکھے، ہاں اس کو، وَتَعِيَهَا اور وہ یاد رکھے اس کو، لیکن اس کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے کیونکہ آگے آنے والا فاعل اذن جمع ہے، اذن اگرچہ جمع ہے، فعل جو ہے وہ مؤنث واحد آیا ہے، واحد مؤنث واحد کیوں آیا؟ کہ اذن جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد آتا ہے، لیکن ترجمہ فاعل کے مطابق ہی کرتے ہیں، وَتَعِيَّ اور یاد رکھیں، ہاں اس کو، کون یاد رکھیں؟ اذن کان، وَاعِيَةٌ یاد رکھنے والے، وَاعِيَةٌ صفت ہے اذن کی، اور صفت جو ہے جمع مکسر کی صفت مؤنث واحد آتی ہے، اذن جمع مکسر ہے اور اس کی صفت وَاعِيَةٌ مؤنث واحد آئی ہے، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان، لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لَكُمْ تمہارے لیے، تذکرتاً ایک یادگار، وَتَعِيَهَا اور یاد رکھیں اس کو، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمایا ایک ایسی قوم کی طرف جو شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے شرک کا آغاز کیا، اپنے بزرگوں کو، اس کے نیک اور صالح لوگ تھے، وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی پہلے
قبریں بنائیں، پھر تصویریں بنائیں اور پھر ان کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 ان کے نیک لوگ تھے اور ان کی وہ عبادت کرنے لگے، تو نوح علیہ السلام انہیں اس بات سے روکنے کے لیے آئے۔ نوح علیہ السلام کا علاقہ، جس علاقے میں انہوں نے دعوت دی، یہ نقشے میں دیکھیے، یہ ترکی ہے اور یہ سیریہ ہے، شام کا علاقہ ہے، اور یہ دریائے دجلہ اور یہ ہیں دریائے فرات، جو ترکی سے نکلتے ہوئے شام سے گزر کر عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ علاقہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ۔ یہاں نوح علیہ السلام ایک لمبا عرصہ تک یعنی قوم کو دعوت دیتے رہے، 950 سال تک، لیکن لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ بیوی بھی مسلمان نہیں ہے اور 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی مسلمان نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں ان کو جتنی دعوت دیتا ہوں یہ دور بھاگتے ہیں، میں تیری طرف بلاتا ہوں اور یہ میری قوم جو ہے یہ بتوں کی طرف جاتی ہے، اور ان کے سردار جو ہیں وہ ان کو منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوح کے کہنے پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کو نہیں چھوڑنا، اے اللہ اب تو اس قوم کو مٹا دے، اب ان میں سے جو آگے پیدا ہوگا نا وہ فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی۔ جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے لوگ آ کر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، پھر کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تانور سے پانی پھوٹ نکلے، تانور کیا ہے؟ بعض لوگ کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض مفسرین یہی عام جو ہمارے ہاں تنور چلتا ہے روٹیاں پکانے والا، جہاں سے آگ نکلتی ہے، جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سب جو آپ کے ساتھ مسلمان ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ تندور سے جب پانی پھوٹا، پھر آسمان سے بھی بارش شروع ہوئی، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا، پہاڑوں پر بھی پانی چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مسلمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، ساتھ انہوں نے ضروری جو جانور تھے وہ بھی سوار کر لیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آپ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ نہیں آتا۔ آپ اسے بار بار کہتے ہیں وہ نہیں مانتا، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، تم اس میں ڈوب جاؤ گے، وہ کہتا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ اب تو پہاڑ بھی نہیں بچا سکتے، لیکن وہ نہیں مانا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، وحال بینہم الموج، ایک پانی کی بہت بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا۔ اب کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر چل رہی ہے، اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ اب کئی عرصہ تک یہ کشتی ایسے ہی چلتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آسمان کو، آسمان تھم گیا، زمین کو کہا کہ پانی نگل جا، زمین پانی نگل گئی۔ اب یہ سیلاب کتنا تھا اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف راہ ہیں۔ بعض تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دریاؤں کے بیچ کا علاقہ ہے اسی میں پانی آیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترکی، شام اور یہ سعودی عرب کا علاقہ، پھر عراق، ایران، ان علاقوں میں آیا تھا، اور بعض کی یہ رائے ہے کہ یہ پوری دنیا میں آیا تھا۔ بہرکیف یہ بہت بڑا سیلاب تھا۔ اس کے بعد کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ ترکی میں ایک پہاڑ ہے ارارات، اور اس پہاڑ کی ایک چوٹی ہے جس کا نام ہے جودی، اس جگہ پر جا کے یہ کشتی ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ کہاں واقع ہے؟ جہاں یہ ترکی اور شام، ادھر یہ عراق کا علاقہ اور پھر آرمینیا، جی یہاں یہ علاقے اکٹھے ہو رہے ہیں، ترکی، ایران، عراق، آرمینیا، شام۔ تو یہاں ایک ترکی کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے ارارات۔
یہ ارارات پہاڑ ہے اور اس کی جو چوٹی ہے جودی، اس جگہ پر کشتی جا کے ٹھہر گئی، جس کے آثار آج بھی موجود ہے۔ اور ترکی والوں نے یہاں ایک تفریح گاہ بھی بنا رکھی ہے کہ بہت بڑی کشتی تھی جس کی وہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس طرح جتنے اللہ کے باغی اور نافرمان تھے وہ سب ختم ہو گئے، دنیا کا پھر نئے سرے سے پھر آغاز ہوتا ہے۔ اب جو نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان سے آگے پھر دنیا کی نسل چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم ثانی۔ تو اس طرح یہ دنیا کے اوپر بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور جسے دنیا بھر کے لوگ آج تک جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ تاکہ میں اس واقعے کو تمہارے لیے ایک یادگار بنا دوں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں پر کسی وقت بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے۔ یہ تو دنیا کا ہلکا پھلکا عذاب ہے، اصل سزا جو ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ جس رب نے ہمیں دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس زمین پر ٹھہرایا ہے، ہمیں ہر قسم کی سہولت میسر فرمائی ہے زندگی گزارنے کے لیے، رب کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔